الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة صدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم و برادران اسلام، نکاح کے باب میں اس وقت ارتداد کی جو صورتیں سامنے آ رہی ہیں، ملت اسلامیہ کی دوشیزائیں نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں۔ پہلے اکا دکا واقعات ہوتے تھے، آج تو ایک علاقے میں کئی ایک واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ملکی سطح پر ایک اچھی تعداد مسلمان لڑکیوں کی غیروں کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس کے وجوہات اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس سلسلے میں اس سے پہلے کے جمعات میں بتلایا گیا تھا، امت مسلمہ جب کسی بھی اللہ کے حکم میں کوتاہی کرتی ہے یا حکم الہی میں اعتدال سے ہٹ کر افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کا وہ حکم توڑنے کی وجہ سے امت پر آفتیں مصیبتیں آتی ہیں۔ انہی میں سے ایک آفت اس وقت ملت اسلامیہ پر جو آ پڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی طریقے پر شادیاں کرنے کو ترک کر دیا، اور یہود اور نصارہ اور مشرکین کے طریقوں پر نکاح کرنے کی یہ نحوست ہے کہ اس وقت ملت اسلامیہ کی دوشیزائیں غیروں کے ساتھ نکاح کرتی نظر آ رہی ہیں۔ حالانکہ شریعت نے نکاح کو آسان سے آسان بنایا، اور ہم نے رسومات اور خرافات اور بے جا ہندوانہ طریقوں کو اپناتے ہوئے نکاح کو مشکل سے مشکل کر دیا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا آسان فرمایا کہ جس میں یہ بتایا گیا، جس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نکاح کو آسان نہ کیا جائے تو پھر زنا آسان ہو جائے۔ نکاح کو اتنا آسان بناؤ کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج معاملہ برعکس ہو چکا ہے، کسی ایک کے لیے نکاح کرنا بہت مشکل ہے لیکن برائی کرنا آسان ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے نکاح کو بہت آسان سے آسان بنایا۔ نماز کے لیے مختلف شرائط ہیں، زکوٰۃ کے وجوب کے لیے بھی کئی ایک مالی شرائط ہیں، روزہ رکھنے کے بھی کئی شرائط ہیں، اور حج واجب یا فرض ہونے کے لیے بھی شرائط ہیں۔ لیکن نکاح کے لیے شریعت نے بہت مختصر سی شرطیں رکھی ہیں۔ نکاح کے اندر
بنیادی طور پر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ 2 گواہ ہوں کافی، اور نکاح کے اندر ایجاب اور قبول ہو۔ نکاح میں ایجاب اور یہ قبول یہ رکن نکاح ہے، نکاح کا یہ فرض ہے۔ اگر ایجاب اور قبول نہ ہو نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا۔ ایجاب اور قبول طرفین میں سے کسی بھی ایک طرف سے ہو جاتا ہے، البتہ ایجاب پہلے کلام کرنے والے کو ایجاب کہتے ہیں، دوسرے کلام کو قبول کہا جاتا ہے۔ جیسے لڑکی کے پاس اجازت لے کر آتے ہیں کہ لڑکی کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ تیرا نکاح فلاں لڑکی کے ساتھ کیا جاتا ہے اتنے مہر کے ساتھ، تو وہ لڑکی خاموش بھی رہتی ہے تو اس کی طرف سے رضامندی کی علامت ہے، بس یہ اس کی طرف سے ایجاب ہو گیا۔ اب جو مجلس نکاح میں قاضی جو الفاظ عاقد دلہے سے جو دہراتا ہے وہ قبول ہے، اس لیے لڑکا میں نے قبول کیا کہتا ہے۔ پہلے جملے کو ایجاب اس لیے کہتے ہیں کہ اوجب یوجب ایجاب، کسی چیز کو واجب کرنا۔ پہلا جو کلام ہے سامنے والے پر جواب واجب ہے، ہاں کہو یا نہ کہو، تو پہلے کلام کو ایجاب کہتے ہیں اور دوسرے کو قبول کہتے ہیں۔ بس اس نکاح کے وجود کے لیے ایک مجلس میں ایجاب اور ایک مجلس میں قبول ضروری ہے۔ لڑکی کی طرف سے ایجاب کر کے اس کی جانب سے باپ وکیل بن کر اس کے سامنے اسی کے الفاظ دہرا دیتا ہے۔ دونوں کا ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ وَمِن شرائط النکاح اتحاد المجلس، نکاح کے شرائط میں سے بنیادی شرط ہے ایجاب اور قبول کی مجلس ایک ہو۔ علیحدہ اگر مجلس میں کیا جائے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ آج کل نکاح غلط طریقے پر ہو رہے ہیں کہ لڑکا امریکہ میں ہے، لڑکی یا انڈیا میں ہے، تو وہاں لڑکا ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے ایجاب کرتا ہے، لڑکی یہاں قبول کرتی ہے یا اس کی جانب سے وکیل قبول کرتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے نکاح منعقد نہیں ہوگا، یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ تمام ائمہ اربعہ علماء جمہور اس بات پر متفق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہی ہے کہ مجلس نکاح متحد رہنا ضروری ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایجاب ہو اور ایک ہی مجلس میں قبول ہو۔ یہ جائز نہیں ہے کہ امریکہ میں رہنے والا ایجاب کرے اور ہندوستان میں قبول کیا جائے، یا ہندوستان والا ایجاب کرے امریکہ میں رہنے والا قبول کرے، تو ایسی صورت میں اتحاد مجلس کی جو شرط ہے وہ پائے نہ جانے کی وجہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں کرنا کیا ہوگا؟ اگر لڑکا امریکہ میں ہے تو لڑکے کے باپ کو وکیل بنائے۔ باپ ہے تو ٹھیک ہے، بھائی کو بھی وکیل بنا سکتا ہے، کسی کو بھی وکیل بنا سکتا ہے۔ بس لڑکے کی جانب سے جب کوئی وکیل بنے گا تو وہ مجلس میں یہ کہے گا کہ میں نے فلاں ابن فلاں کی طرف سے اس نکاح کو قبول کیا ہے، فلاں ابن فلاں کی طرف سے وکیل بن کر میں نے اس نکاح کو قبول کیا ہے۔ تو یہ قبول کرنا اپنے موکل امریکہ میں رہنے والے کی طرف سے قبول سمجھا جائے۔
تو ایک اس وقت میں معاشرے میں یہ عام ہو رہی ہے بیماری، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سارے علماء اس میں متفق ہیں کہ ایک ہی مجلس ہونا چاہیے، اگر باہر ہے تو اس سے وکیل بن نکاح کیا جائے، اور 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے، اور دونوں گواہ مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نیک پارسا ہوں، گنہگار آدمی بھی گواہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر لڑکا اور لڑکی کورٹ میرج کرتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی ہندو گواہ بنتا ہے، دو کے دو کا کافر ہیں، یا ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، تو نکاح منعقد نہیں ہو۔ دونوں گواہوں کا مسلمان ہونا شرط ہے، اور دونوں عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ 15 سال سے زیادہ متجاوز عمر ہو۔ اگر ایک گواہ بڑا ہے اور ایک گواہ 9 سال کا بچہ ہے تو پھر نکاح منعقد نہیں ہو۔ دونوں کے دونوں عاقل اور دونوں کے دونوں بالغ ہونا ضروری ہے۔ کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، کسی چیز کی اس کو تمیز نہیں ہے، اس کو اگر بٹھایا جائے تو بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیوں؟ عاقل نہیں ہے، مجنون ہے۔ بہرحال 2 گواہوں کو شریعت مطہرہ نے نکاح میں ضروری قرار دیا ہے کہ وہ گواہ بن کر دونوں کے ایجاب اور قبول کو سنیں۔ اب یاد رکھنا چاہیے، نکاح کرنے کے لیے نکاح کے الفاظ کافی ہیں، نکاح کی نیت بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں نیت ضروری ہے، اور شریعت میں بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں نیت ضروری نہیں ہے۔ نماز سے پہلے نماز کی نیت ضروری، روزے سے پہلے روزے کی نیت ضروری، حج سے پہلے حج کی نیت ضروری، طواف سے پہلے طواف کی نیت ضروری، اعتکاف سے پہلے اعتکاف کی نیت ضروری۔ نکاح اور طلاق 2 ایسی چیزیں ہیں جس میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر نیت کے نکاح بھی ہو جاتا ہے، بغیر نیت کے طلاق بھی پڑ جاتی ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو غصے میں بیوی کو طلاق کے الفاظ کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میری نیت ہی نہیں تھی۔ جی مول صاحب سے آگے کہتے ہیں، مول صاحب غصے میں دیا طلاق میں۔ حضرت مولانا عاقل علیہ الرحمہ نے فرمایا، بابا غصے میں دیتے طلاق، کوئی پیار میں تھوڑا ہی دیتا۔ جی تو طلاق جو ہے غصے ہی میں دی جاتی، خواہ آپ کی نیت ہو یا نیت نہ ہو، طلاق پڑ جاتی۔ اچھی طرح سن لینا، 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ غصے میں کہو، مذاق میں کہو، ہنستے ہنستے کہو، تب بھی شمار کر لی جاتی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جدہن جد ہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق وفی روایت ترمذی الرجعۃ۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ نیت نہ بھی کریں، آپ کی نیت معتبر ہو کر وہ واقع ہو جاتی۔ ایک نکاح ہے، نکاح مذاق میں بھی میں نے قبول کیا کہے اور 2 گواہ موجود ہیں، نکاح ہو جائے گا۔ ایجاب اور قبول مذاق میں بھی کیا جائے، نکاح واقع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح طلاق بھی ہے کہ اگر غصے میں سمجھے بغیر سوچے بغیر زبان سے کہہ دیا، طلاق واقع ہو جائے۔ تیسری چیز، کسی نے اپنے پاس غلام رکھا ہو، جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوتے تھے غلام، آج نہیں ہے غلام، تو مذاق میں کہا تو آزاد ہے تو آزاد سمجھا جائے۔ اسی طرح رجوع کرنا،
بیوی کو کسی نے ایک طلاق دیا، پھر اس کے بعد کہا میں نے تجھے رجوع کر لیا، رجوع کر لیا میں نیت نہیں تھی، تب بھی رجوع ہو جائے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں آدمی کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نیت کے واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار زبانوں کو سنبھالے رکھو، کتنا بھی غصہ کیوں نہ آئے بیوی کے ساتھ طلاق کے الفاظ مت کہو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ کوئی لفظ ہے وہ طلاق کا لفظ ہے، بلا کسی ضرورت کے زبان سے نکالنا منع ہے۔ الغرض کہنا یہ شریعت نے نکاح کو آسان سے آسان کیا ہے۔ نکاح کے اندر فرض ایجاب اور قبول، اور شرط یہ ہے کہ 2 گواہ موجود ہوں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا ارادہ فرمایا، مسجد نبوی میں نماز عصر کے بعد جمعہ کے دن کہا کچھ لوگ ہو تو جمع کر لو، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے۔ پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس مجلس میں جو ہے نکاح ہوا، سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا۔ تو یہ آپ نے عملی طور پر فرمایا۔ اور سب سے عظیم الشان برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ کم سے کم ہو۔ آج ہم نے الٹ دیا اس کو اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے شاندار نکاح وہ ہے جس میں خوب پیسے لٹائے جائیں۔ یاد رکھنا آج مسلمانوں نے جس چیز کو شریعت نے اہم قرار نہیں دیا، ہم نے اس کو اہم بنا کر کروڑوں روپے خرچ کرنے کا مزاج بنایا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے مال اللہ کی وہ نعمت ہے، کل قیامت میں پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، جائز جگہوں میں یا ناجائز جگہوں میں، حلال جگہوں میں یا حرام جگہوں میں۔ اس لیے بھائیوں، جس کا جتنے بھی نوجوان ہیں، سرپرست ہیں، جن کے بچوں کے اور بچیوں کے نکاح ہونے والے ہیں، یہ طے کر لو انشاءاللہ سنت نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم آسان سے آسان نکاح کرنے کی جو تعلیم ہے اس پر ہم اپنے بچوں کے نکاح نکروائیں گے، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے نسلوں میں برکت آئے گی۔ جہاں پہلی سیڑھی میاں بیوی کی زندگی اللہ اس کے رسول راضی رہیں گے، نسلوں میں بھی اللہ کی رضا چلے گی۔ پہلی سیڑھی میں خدا کو تم نے ناراض کیا تو پھر نسلوں میں ایسے کام کریں گے، اولاد ایسی باغی بنے گی کہ پہلی سیڑھی ہی میں تم نے اللہ کو ناراض کیا تو زندگی بھر ناراضگی والے اعمال ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نکاحوں کو آسان سے آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔